کو میرے پیارے دوستوں، خوشبو کی طرف سے میرے پیارے پیارے ننھے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں کو آج خوشبو بہت اچھی سی کہانی سنائے گی۔ ہمیں یاد کرنا ہے، احادیث بھی یاد کرنا ہے، جو ہر کہانی میں ایک احادیث ہوگی۔ جو بچے احادیثوں کو یاد کریں گے ان کے لیے زندگی میں بھی خوشیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس طرح ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے چغلی لگانا بہت بری بات ہے۔ سارہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی بچی تھی۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لاڈلی تھی۔ سارہ کے 2 بھائی تھے، وہ دونوں سارہ کی ہر بات پوری کرتے تھے۔ عمر میں وہ سارہ سے زیادہ بڑے نہیں تھے۔ ایک 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا اور ایک 3ری جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن سارہ سب میں چھوٹی تھی۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی، گھر میں رہتی تھی اور وہ 1لی جماعت میں تھی۔ لاڈ پیار نے سارہ کو تھوڑا سا ضدی بنا دیا تھا۔ بات پوری نہ ہونے پر زور زور سے رونے لگتی تھی اور پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اکثر شرارت خود کرتی تھی، لیکن نام دوسرے بھائیوں کا بول دیتی تھی۔ اس نے کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے ایسا کرا ہی نہیں مما، میں کچھ بھی ایسا نہیں کرتی۔ اور کبھی کبھی اپنے بھائیوں کی بہت شکایت لگاتی تھی، کبھی دادا ابو سے، کبھی اپنے ابو سے کہ بھائی نے آج باہر سے لا کر چیز کھائی ہے، بھائی آج بڑے بھائی کو مار رہا تھا، آج بھائی نے یہ چیز چھپا دی تھی، آج بھائی نے امی سے زور سے بات کی۔ پہلے تو بڑے بھائی سارہ کی بات مانتے تھے، لیکن جب دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ سارہ بات بات تو دوسروں سے جا کے ان کی چغلی لگاتی ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ اب وہ لوگ کو سارہ پہ بہت غصہ آتا تھا اور بیچاروں کی بار بار ڈانٹ پڑتی تھی کہ وہ چھوٹی ہے، اس کو کچھ مت کہا کرو، تم لوگ کیوں لڑتے ہو، کیوں باہر سے لا کے چیز کھاتے ہو، کیوں ایسے کرتے ہو۔ ڈانٹ سن سن کے دونوں بھائیوں کو غصہ آنے لگا اور دونوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی سارہ ہماری ہر وقت شکایت لگاتی رہتی ہے، اس کو سمجھائیں نا، وہ کیوں چغلی لگاتی ہے جا کے دادا ابو سے اور ابو سے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہم اسے اتنا پیار کرتے ہیں پھر بھی وہ ایسے کرتی ہے۔ پھر ایک دن سارہ کی والدہ نماز پڑھی تھیں اور سارہ نے ان کو ہلا ہلا کے ان کا برا حال کر دیا۔ امی چلیں نا، دیکھیں بھائی میری آئس کریم نکال کے کھا جائے گا، دیکھیں نا بھائی ضرور کھا لے گا۔ امی نے جب نماز ختم کری تو سارہ کو اپنے پاس بٹھالا اور اسے پیار سے، بہت پیار سے اپنی گود میں بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹا اچھے بچے بار بار شکایت نہیں لگاتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بیٹا کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں؟ اور آپ کے دونوں بھائی بھی؟ تو وہ بہت خاموش ہو گئی اور اس نے اپنی امی کی بات غور سے سنی۔ تو اس کی امی نے کہا شکایت لگانا بھی چغلی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے آج سے آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنے بھائیوں کی ہر بات مانیں گی، ان سے پیار کریں گی اور کسی کی بھی کوئی چغلی نہیں لگائیں گی۔ اس طرح سے پھر سارہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کی چغلی نہیں لگایا کرے گی اور سب کی پیاری بہن بن کے رہے گی۔ اب سارہ کے دونوں بھائی بھی سارہ کو پہلے سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے اور اسی طرح سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اگلی کہانی کا ضرور انتظار کریے گا۔ خوشبو کی طرف سے میرے پیارے دوستوں کو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میری کہانی پسند آئے تو ضرور کمنٹس کریے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔